بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ان کی مجلس میں جو ہوتے تھے وہ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ حضرت اپنے مجلس میں صرف تصوف کے نقطے یا ایسی واضح نصیحت کے بعد جو متعارف ہے نماز کی، روزے کی، ذکر کی، وہی نہیں فرماتے تھے، بلکہ اسلام کے سبھی شعبوں پر روشنی متفرق انداز میں ڈالتے رہتے تھے۔ معاملات، معاشرت، اخلاق، عبادات بھی، عقائد بھی، تہذیب و تمیز کی بھی چیزیں، اصلاح ظاہر سے متعلق بہت سے امور پر روشنی ڈالتے رہتے تھے۔ معاشرت کے وہ اصول جس کی طرف دھیان نہیں دینے سے معاشرت خراب ہوتی ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، ایسی چیزوں کی طرف بھی دھیان دیتے تھے۔ جیسے فرماتے ہیں، ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ دوسرے کو کوئی کام سپرد کر کے مجھ کو اطمینان نہیں ہوتا، اس لیے کہ قریب قریب ہر شخص میں الا ماشاءاللہ بے فکری کا مرض عام ہے۔ آپ کسی کو کوئی کام لگائیں تو اس کام کی فکر کتنا لیتا ہے، اگر اس میں خوب فکر ہے، مستعد ہے، ٹالنے کا ذہن نہیں ہے، دوسرے اور امور کو ترجیح دینے کا ذہن نہیں ہے، تب تو آپ کو فوراً نمٹا کے دے گا، نہیں تو وہ ٹلتا چلا جائے گا، ٹلتا چلا جائے گا، یہ بزرگ پیش آ گیا تھا، وہ کام پیش آ گیا تھا، وہ بات پیش آ گئی تھی۔ اس لیے کہ قریب قریب ہر شخص میں الا ماشاءاللہ بے فکری کا مرض عام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بے فکری ایک مرض ہے، بے فکری امراض میں سے ایک مرض ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بیدار مغز ہونا، متیقظ ہونا، چست ہونا، بات کی اہمیت کو لینا، اس وقت کی حال کے امر کو لینا۔ جب اس میں آدمی تھوڑا لوز ہوتا ہے تو بے فکری ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر سب کام خود ہی اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، اس بے اطمینانی سے یہ آسان ہے کہ خود کام کر لے۔ میں نے ایک رسالہ حیلہ ناجزہ عورتوں کے ارتداد کی خبریں سن کر لکھنا چاہا، مگر چونکہ اس میں علماء مالکیہ کی تصدیق کی ضرورت تھی اور وہ ہیں عرب میں، اس لیے اس رسالے کو تقریباً 1.5 سال کے ہو گیا ہے، اس وقت تک تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دوسروں سے اس کا تعلق ہے۔ اب حضرت تھانوی کے پاس ایک رسالہ لکھنے کے واسطے 10-15 دن سے زیادہ ہوئے تو بے چین ہو جاتے تھے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ہندوستان میں علماء مالکیہ نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ دشواری پیش آئی۔ فرمایا کہ ان علماء نے 6 ماہ میں ایک دفعہ تو جواب دے دیا، اگر بجائے ان کے ہندوستانی ہوتے تو 6 برس میں بھی جواب آنا مشکل تھا۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ایصال ثواب کو کون منع کرتا ہے؟ البتہ ایصال ثواب کا صحیح طریقہ بتلایا جاتا ہے جس پر غل مچایا جاتا ہے، اور علماء اہل حق کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ایصال ثواب سے منع کرتے ہیں۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور پشت قبلے کی طرف کر لی، پیٹھ قبلے کی طرف کر لی، کسی نے دیکھ کر کہا کہ میاں تمہاری نماز نہ ہوگی۔ اس پر وہ غل مچائے کہ لوگوں، یہ شخص مجھ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے، بتلائیے تم اس کا کیا فیصلہ کرو گے؟ یہی کہو گے کہ ارے بے وقوف، نماز سے منع نہیں کر رہا بلکہ نماز کے صحیح ہونے کا طریقہ تجھ کو بتلا رہا ہے، ایسے ہی یہاں سمجھ لو۔ عرض کیا گیا کہ اگر ایک سورت پڑھ کر کوئی شخص 10 آدمیوں کو ثواب بخشے تو کیا ہر مردے کو پوری سورت کا ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ میری تحقیق یہی ہے کہ ہر مردے کو پوری سورت کا ثواب ملے گا۔ میں نے اس کے متعلق ایک مضمون لکھا ہے، اس میں ایسی روایتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ ایک صاحب نے ایک رسمی دکاندار درویش کا ذکر کیا۔ دکاندار درویش کا مطلب یہ ہے کہ صوفی بن گئے اور لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا اپنے سے قریب کر لیا اور اپنی دنیا چلا رہے ہیں، کہ وہ جنگل میں رہتے ہیں، وہ بستی میں رہتے بھی نہیں، کیونکہ دکانداروں کو ایسے شو پٹ اپ کرنے ہوتے ہیں تھوڑے سے۔
اس پر فرمایا کہ جی ہاں، یہ بھی آج کل درویشی کے لوازم سے ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل ایسے لوگ بلا کسی مصلحت دینی کے جنگل کی طرف بھاگتے ہیں. معلوم نہیں اس میں کیا رکھا ہے، کیا آبادی کوئی بھیڑ یا شیر ہے کہ کھا جائے گی. یہ سب نفس کے قید ہیں، نفس کی مکاری ہے. سمجھتے ہیں کہ امتیازی صورت اختیار کرنے سے شہرت ہوگی اور پھر اسے رجوعات ہوں گی. رجوعات میں لوگوں کا آنا جانا. مگر ایسی صورت اختیار کرنے سے کوئی تاریک الدنیا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس شخص نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہی دنیا کو ترک کیا. تو تاریک الدنیا کہاں ہوا؟ وہ تو طالب دنیا ہی رہا. اس کا منشا حب جاہ ہے، عزت کی چاہت. اور اس جاہ کے مرض میں لوگوں کو بکثرت ابتلا ہے. حب جاہ جو ہے یہ امراض میں سے سخت ترین مرض شمار ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑا مرض شمار ہوتا ہے. اور انسان کو سب سے زیادہ اس مرض میں ابتلا ہوتا ہے، چونکہ دنیاوی خواہشات میں سب سے اونچے لیول کی خواہش یہی ہے. بالکل شروع میں کھانے پینے کی خواہش رہتی، جو چیز ملی منہ میں ڈالو. اس کے ساتھ کھانے پینے کے ساتھ کھیل تماشے کی خواہش ہو جاتی ہے. اس کے بعد کھیل تماشے کے ساتھ، کھیل کود کے ساتھ میں کچھ پہننے اوڑھنے کی خواہش شروع ہو جاتی ہے انسان کی. اس کے بعد شادی کی خواہش شروع ہو جاتی ہے انسان کی. اس کے ساتھ مال کی خواہش شروع ہو جاتی ہے انسان کی. اس کے بعد حب جاہ کی خواہش، بعد سے مراد اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر گئے. اس کے بعد عزت، لوگوں کے دلوں میں میرا اثر رہنا، میری حیثیت رہنا، میری تعریف رہنا، میری خوبی کا ذکر رہنا. یہ ہے، یہ سب سے بڑا مرض ہے. لاکھوں ڈالر آدمی لٹاتا ہے اس بات کو حاصل کرنے، لاکھوں کو قتل کروا دیتا ہے اس بات کو حاصل کرنے. یہ سب سے بڑا مرض ہوتا ہے، کہلاتا ہے کہ میرا لوگوں کے دلوں پہ میری حکمرانی ہو. حب جاہ کی حقیقت ہے لوگوں کے دلوں میں اپنی وقات کا قائم کرنا، اپنے ارادے سے، اس بات کی خواہش اپنے سے رکھنا. بقدر ضرورت حب جاہ یعنی لوگوں میں عزت ہونا، یہ ضروری ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. مگر اس کی نیت از خود کرنا، یہ غیر اللہ کو طلب کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھوکے بیڑیے کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں میں اتنا فساد نہیں کرے گا، اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا آدمی کے دین کو اس کے جاہ کی خواہش نقصان پہنچاتی ہے. اس کا منشا محض حب جاہ ہے. اب وہاں مرض بے فکری کا وہ بھی سلوک سے متعلق ہے، یہاں مرض حب جاہ کا وہ بھی سلوک سے متعلق ہے، لیکن پیرایا ہے عمومیت کا. عام معاملات میں جو لوگوں کے اندر باتیں ہوتی ہیں ان سے نتیجہ نکال کے سمجھانا. اور اس جاہ کے مرض میں لوگوں کو بکثرت ابتلا ہے، یعنی بہت لوگ کثرت سے مبتلا ہیں، اس کے دل دادا ہیں. خیال ہوتا ہے کہ بستی میں رہتے ہوئے امتیازی شان نہیں پیدا ہوتی، کون پوچھتا ہے، اسے جنگل کی طرف دوڑتے ہیں. اس کمبخت مرض جاہ کی بدولت بڑے بڑے گڑبڑ میں پڑ گئے ہیں. اور یہاں مراد بڑوں سے دنیا کے بڑے ہیں. دیندار اور دین کے بڑے مراد نہیں ہیں، ان کو اس سے نقصان نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنے کو فنا کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس طریق میں پہلا قدم فنا ہی ہے. یہ تیسرا مسئلہ سلوک کا آ گیا. سلوک میں سب سے پہلا قدم فنائیت ہے، اپنے کو فنا کر دینا، اپنی مرضی کو ختم کر دینا، اپنے ارادے سے اپنی مرضی، اپنی حیثیت، اپنی وجاہت، اپنی شخصیت، اپنا امتیاز، اپنی انا. حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ طوطی بول رہی تھی، ان کی بہت بہترین لکھنے والے تھے. سیرت النبی جو ان کی مشہور کتاب ہے، بہت سی کتابیں، المعارف جو ان کا پرچہ نکلتا تھا تو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ معروف اور سب سے زیادہ مستند بڑے لوگوں کے پڑھنے کا پرچہ شمار ہوتا تھا، بڑی تحقیقات ہوتی تھی. تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اصلاح کے لیے، اپنی بیعت کے لیے، اپنے آخری دور میں.
بیعت ہوئے حضرت سے. واپسی پر حضرت نے حضرت سے نصیحت چاہی کہ حضرت نصیحت فرما دیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جتنے بڑے مولوی تم ہو اس کے اعتبار سے نصیحت کیا کرنا ہے, کیا تمہیں نہیں معلوم ہے جس کی نصیحت کرنی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ سلوک جو ہے نا یہ اپنے کو فنا کرنے کا نام ہے. جو ان کی تو توتی بولتی تھی, ہر جگہ سے واہ واہ اور جنا والا ان کو جو ہے نا ویلکم کیا جاتا تھا, عزت حاصل تھی, مانی جاتی تھی ان کی بات, کوئی ان کی بات کو اگنور نہیں کرتا تھا, بات نافذ ہوتی تھی ان کی. بہت چیزوں پر اثر ہوتا ہے نا اس بات کا. اب ایسے آدمی کے بارے میں حضرت یہ سجیشن کر رہے ہیں کہ بھائی فنا کرنا ہے اپنے کو. کہتے ہیں کہ اتنا تاثر لے کر آئے سید سلیمان ندوی, ایک تو رقت ان پہ طاری رہی پورا راستہ, دوسرے بس ان کو فوکس یہی تھا کہ میں اپنے کو فنا کروں, اپنے کو مٹاؤں. اخیر وقت میں یہ حال ہو گیا تھا کہ شیروانی کی گنڈی لگی ہے نہیں لگی ہے اس کا تک ان کو خیال نہیں رہا تھا. لوگ کیا سمجھیں گے ایسے بڑے بڑے مجمع میں, کیونکہ دنیا دار بھی بہت رجوع تھے ان کی طرف, دیندار بھی بہت رجوع تھے ان کی طرف, اور دنیا داروں میں بڑے جو دنیا دار تھے وہ رجوع کسی بڑے سے بڑے مجمع میں جائیں کہیں امامہ ایک طرف ہے, شیروانی ایک طرف ہے, ڈال لیتے تھے بس ویسے, کوئی دھیان نہیں رکھتے تھے. ایسا فنا کیا اپنے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم گزرے ہیں اپنے زمانے میں, اور ایسے بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت جلال آبادی سے میں نے سنا کہ دو شخصیتیں ہیں یا تین کہا مجھے, فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے وقت میں مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ کرتے, مجتہد مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے ٹکر کے ہونے کا, اگر یہ لوگ اپنے وقت میں مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ کرتے تو نباہ سکتے تھے اس دعوے کو, اور اس میں مولانا قاسم نانوتوی کا نام لیا تھا. اتنے قابل لوگ تھے. موٹا کرتا پہنتے تھے, ٹیڑھا بنگا شملہ باندھتے تھے, اور تہبند باندھتے تھے, اور تہبند بھی موٹے کپڑے کا. کبھی جوتوں کے ساتھ چلتے تھے, کبھی بغیر جوتوں کے چلتے تھے. اگر انجانے ماحول میں ہوں تو 10 آدمیوں کے بیچ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مولوی قاسم نانوتوی اس میں کون سا ہے. اور حقیقتاً اپنے کو چھپانے کی اتنی فکر تھی, اتنا وہ تھا ان کو, یہ فرمایا کہ 2 حرفوں نے مجھے لوگوں میں بدنام کر دیا ہے, ورنہ میں اپنے کو اتنا مٹاتا کہ دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم نانوتوی نام کا کوئی بندہ دنیا میں پیدا ہوا تھا. 2 حرفوں نے مجھے مشہور کر دیا, 2 حرف ہم نے پڑھ لیے. ان کے 2 حرف بھی بڑے عجیب تھے. ایک مرتبہ مجلس میں آپ کے علماء تھے, جیسے عالم ہوتے ہیں ویسے پھر مضامین ہوتے ہیں کسی بندے سے. لوگوں نے حضرت مولانا قاسم, اور وہ زیادہ تقریر خرید کی عادت نہیں تھی, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کچھ بیان کر دیجیے, فلاں 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 سب آئے ہیں آپ سے استفادے کے لیے. یہ ادھر کیا ادھر کیا, اس کے بعد کہنے کے ٹھیک ہے چلو بات شروع کی. جتنے ٹاپ کے تھے کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. سب نے درخواست کی کہ حضرت یہ بات سمجھ میں آئی نہیں, تھوڑا سا نزول فرمائیے, تھوڑا سا اتر کے سمجھائیے اس بات کو. تو پھر اس مسئلے کی اس بات کی تقریر تھوڑا سا اتر کے فرمائی. تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا اس ٹاپ کے مولویوں کو. حضرت ابھی بھی واضح نہیں ہوا, کہنے کہ اس سے نیچے نہیں اتر سکتا اس موضوع میں. یہی لیول کی چیز تھی, مگر اپنی فنائیت کا یہ حال تھا. غالباً حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. اتنا محنت کی تھی فنائیت پر کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ میں لا بولتے اور ارادہ کرتے اس لا کے ساتھ تو سب چیزیں سامنے سے غائب ہو جاتی تھی, نہیں تو بس نہیں. کسی غیر مقلد نے شاید کوئی بحث کی تھی تو فرمایا کہ بھائی لا الہ الا اللہ تم بھی پڑھتے ہو, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ بھائی پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو کہا کہ کیا فرق ہے؟ تب حضرت نے پڑھا تھا, جب لا پڑھا تو سب غائب ہو گیا تھا.
جب اللہ پڑھا تو سب نظر آنے لگا تھا. کہنے کا ایسا تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. کہنے کے پڑھ سکتے ہیں, دیکھو محنت کرنا پڑتا ہے. اتنی فنا لا نہیں ہے, بس نہیں, صرف اللہ ہی اللہ. کیونکہ فنا کے اندر جتنا کمال ہوگا الہ کے اس بات میں اتنا کمال ظاہر ہوگا. اپنی مخلوق کی فنائیت کے اظہار میں اور اس کی حقیقت کو لینے میں جتنا کمال ظاہر ہوگا, اللہ کے اس بات کے اظہار میں بھی اتنا کمال ظاہر ہوگا. پھر جو جتنا اپنے کو فنا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ لوگوں میں عام کرتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. پھر بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے کو بلند کرنے کی نیت سے فنا نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ فنائیت نہیں ہے. پھر وہ بھی طلب دنیا ہی ہو گئی. فنائیت تو پھر فنائیت ہی ہے. اور مطلب اس فنا کرنے کا مرضی کو فنا کرنا ہے. اور مرضی کے فنا کرنے کی مشق اتنی مشکل ہے کہ صوفیہ یہ لکھتے ہیں کہ جب اپنی مرضی کے خلاف چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں اور اپنی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے کرنے جاتا ہے بندہ, تو اندر کوئی آرے سے کاٹ رکھا ایسا فیلنگ آتی ہے. اتنا جلتا ہے دل اندر سے, اتنا دکھ ہوتا ہے اندر. کیونکہ اصل مرضی کا فنا ہی ہونا ہے, چونکہ مرضی ہی جو ہے, اپنی مرضی جو ہے نا, یہی ہے خدا کے مقابلے میں. ہر فرد نے اپنی اپنی مرضی چلائی ہوئی ہے, اس لیے خدا کے مقابلے میں بہت مخالفت ظاہر ہے. اللہ کا مقابلہ اصل مرضی سے ہی ہوتا ہے, ٹکراؤ جو ہوتا ہے. مطلب فنائیت کا صوفیہ کے پاس یہ ہوتا ہے, فنائے مرضی, فنائے انا, فنائے ارادہ. مطلب اپنے منشے کے موافق ارادہ نہیں کرنا, اپنی انانیت کو کی رعایت نہیں کرنا. اسی کو فنائے نفس بھی کہتے ہیں, اور اسی کو اخلاق رذیلہ کا فنا بھی کہتے ہیں اصل میں, کیونکہ اخلاق رذیلہ کی بنیاد یہی ہے. جب تک بندہ فانی نہیں ہوتا, جب تک باقی سے جوڑ نہیں پیدا ہوتا, کا مطلب یہ ہے صوفیہ کے پاس مرضی کو اپنی مرضی سے عزم کرنے کا, اپنی مرضی سے ارادہ کرنے کا, اپنی مرضی سے تجویز کرنے کا نظام ختم ہوتا ہے اس میں. اس طریق میں پہلا قدم فنا ہے, بعد میں اور کچھ ہے. جس کو یہ چیز نصیب نہ ہوئی وہ محروم رہا. الحمدللہ یہ بات اپنے بزرگوں میں دیکھی کہ سب کچھ تھے اور کچھ نہ تھے. دیکھنے والا سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ صاحب کمال ہیں. ظاہر میں کوئی امتیازی شان نہیں رکھتے تھے, نہ لباس میں نہ القاب میں. پہلے لوگ مشائخین کی حیثیت سے اپنی وضع, قطع, شکل, صورت لوگوں سے بالکل ممتاز رکھتے تھے. ایک رکھ رکھاؤ, ایک لباس کا انداز, ایک پگڑی کا انداز, ایک ڈنڈے کا انداز, ایک ایسا کہ 150 آدمیوں میں بھی چل رہے ہوں تو یہ آدمی ان سب سے ممتاز نظر آئے. علماء دیوبند نے اس امتیاز کو ختم کیا. انہوں نے کہا کہ یہ سب تکلفات ہیں, سیدھے سادے رہو, کوئی تم کو کچھ نہیں سمجھے گا, ٹھیک ہے نا, سمجھے کیا حیثیت ہوگی. الناس باللباس, بھائی آدمی تو لباس سے ہے. یہ غیروں کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے کہ آپ کی امیج جو ہے نا آپ کے لباس سے ہے. آپ جتنا زیادہ فیشن کا, جتنا زیادہ تکلف کا, جتنا زیادہ اس کا لباس پہنیں گے لوگ اس کا ویسا سمجھیں گے. سمجھتے رہو بھائی, نہیں سمجھتے تو مت سمجھو. دوسرے بڑے بڑے القاب کو پسند نہیں کرتے تھے. بعض مرتبہ لوگ جو ہے نا بہت لقب کسی کے سامنے لکھتے ہیں, فلاں 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 فلاں. ہمارے اکابر اس کو زیادہ پسند نہیں فرماتے تھے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بہت لقب لکھتا ہے تو اس کا تکلف چھپتا نہیں مجھ سے, کہ تصنع کر رہا, بناوٹ ہے.
تو ایک مرید ان کے تھے بہت بے تکلف، کہنے کہ حضرت یہ بتاؤ کہ آپ کو کچھ لکھنا ہے تو کیا بول کے لکھنا ہے، آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے کہ ابا جی لکھو بس، ابا جی السلام علیکم، مجھے اس میں پیار آتا ہے بس، ابا جی السلام علیکم، محترم ابا جی السلام علیکم۔ وہ جتنے شیخ طریقت اور رہنمائے فلاں اور صاحب معرفت اور فلاں شیخ قطب ربانی محبوب سبحانی اور جناب والا فلاں جو ہے، یہ بڑے لوگوں کے لیے مناسب تھی وہ چیز، وہ لوگوں کا نفس محفوظ بھی رہتا تھا۔ ہمارے بڑوں نے اس رواج کو بھی ختم کیا ہوا ہے۔ سادگی ہونی چاہیے سامنے، کیونکہ اخلاص بتانے کے واسطے یا اپنی عاجزی یا نیاز مندی دکھانے کے واسطے القاب ہی کافی نہیں، بلکہ اصل حقیقت نہیں ہے وہ چھپ نہیں سکتی۔ لقب سے پھر تصنع سامنے آ جاتا ہے، پھر ایک اور مرض کا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے مزید، پھر اور بیماریوں کے ساتھ ایک بننے کا بھی ہے تھوڑا مسئلہ بول۔ ذرا آج کل کے القاب دیکھ لیجئے، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، امام الشریعت، امام الہند، یہ سب یورپ کی تقلید سے پیدا ہوئی ہیں چیزیں۔ اپنے بزرگوں میں بہت بڑا لقب اگر کسی کے لیے تھا تو مولانا، بس مولانا بول دی تو بہت بڑا لفظ بول دیا، ورنہ سب کو مولوی صاحب ہی کہتے تھے، حالانکہ سب حضرات اعلیٰ درجے کے جامع کمالات تھے۔ ہاں ایک لقب پرانا ہے، اس کو سن کر وحشت نہیں ہوتی، وہ شیخ الاسلام ہے، باقی یہ سب نیچریوں کے گھر تھے۔ اور یہ سب کمال نہ ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ جو شخص کمالات سے مزین ہو اس کو ظاہری ٹیپ ٹاپ کی کون ضرورت ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگ نہایت سادہ وضع میں رہتے تھے، نہ چوغا، نہ پٹکا، نہ بڑے بڑے دانوں کی تسبیح، نہ شاندار عصا، اور ان کو ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کو خوب کہا ہے نباشت اہل باطن در پے آرائش ظاہر، بنقاش احتیاج نیست دیوار گلستارا۔ اہل باطن جو ہے ظاہر کی آرائش کے در پہ نہیں ہوتے، نقاش کو ضرورت نہیں پڑتی ہے اپنی دیوار کو زیادہ نقش و نگار بھرنے کی، وہ خود ہی سب کو نقش بنا کے دے رہا ہوتا ہے۔ ان حضرات میں تو خداداد ایک چیز تھی جس کو دیکھ کر ہر شخص اس طرف جھکتا تھا، اور وہ چیز ایسی تھی کہ ہر شخص ان حضرات کا چہرہ ہی دیکھ کر بزبان حال بے ساختہ یہ کہہ اٹھتا تھا دل فریباں نباتی ہمہ زیور بستن دل برفت کے باحسن خدا دامت۔ اور ان کی یہ حالت تھی کہ نور حق ظاہر بود اندر ولی، نیک بی باشی اگر اہل دلی۔ اسی کا ترجمہ مولوی ابو الحسن صاحب نے گلزار ابراہیم نے کیا ہے اور خوب کہا ہے مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ بدون اصلاح کے چاہے دوسرے خوبیاں پیدا ہو جائیں مگر آدمیت پیدا ہونا مشکل ہے۔ دیکھیے گھوڑا سب میں شریف جانور ہے، لیکن اگر اس کو سدھایا نہ جائے ہرگز کام نہیں دے سکتا، خطرہ ہی رہتا ہے، مگر باوجود اس کی اصلاح کی طرف لوگوں کو بالکل توجہ نہیں۔ اصلاح سے مراد بات کی اصلاح، کام کی اصلاح، سب چیزوں کی اصلاح۔ ہاں ولایت، قطبیت، غوثیت، اس کی سب کو تلاش۔ ایک مولوی صاحب گنگوں سے یہاں پر آئے تھے، نیک آدمی ہیں، بزرگوں کی حکایات خوب بیان کرتے ہیں، مگر اپنے متعلق ان کے یہاں کچھ نہیں، اپنے سے بالکل بے فکر۔ حالانکہ انسان کو پہلے اپنی فکر ہونا ضروری ہے۔ لوگوں سے میری یہی لڑائی ہے، میں کہتا ہوں کہ دوسروں کی فکر میں ہر وقت پڑے رہتے ہو، اپنی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے کو تو کامل مکمل سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ راہ ہے کہ ساری عمر بھی اگر اس میں کھپا دے تب بھی تھوڑا ہے۔ اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں اندری رحمی تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ آج کل بزرگی اور درویشی چند ممتاز باتوں کا نام رکھ لیا گیا ہے، حالانکہ درویشی کی کوئی ظاہری صورت نہیں ہوتی، کامل وہی ہے جس کی ظاہری حالت عوام کے مشابہ ہو، جس کی ظاہری حالت عوام کے مشابہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اکثر عوام اس وجہ سے درویش نہیں سمجھتے کہ ان کی حالت بالکل عوام کے مشابہ تھی، ان کو خاص بزرگ کی حیثیت سے نام لے لیتے نا۔ کامل کبھی کسی امتیاز کا اہتمام نہیں کرتا،
غیر کامل غیر عارف کیونکہ کمال سے کورا ہوتا ہے، اس لیے امتیازی شان آن بان کا اہتمام کرتا ہے۔ کامل میں تصنع اور بناوٹ کا کیا کام، اس کی تو یہ حالت ہوتی ہے جس کو فرماتے ہیں پھر وہی شعر پیچھے والا۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دوسروں کی فکر میں پڑنا میں یہ نہیں کہتا کہ برا ہے، بلکہ عبادت ہے کہ کسی کو نفع پہنچے، مگر اس زمانے میں اکثر دوسروں کو نفع کم پہنچتا ہے اور اپنا اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے جو خسران کا سبب ہے۔ اس لیے پہلے آدمی کو اپنی فکر کرنا چاہیے، پھر دوسروں کی خدمت بھی ایک حد تک صحیح۔ اور یہ اپنی فکر ایسی چیز ہے کہ مرتے دم تک بھی اس سے نجات مشکل ہے۔ باقی امر بالمعروف بھی اچھی چیز ہے، مگر اس کے بھی حدود ہیں۔ کیا ہمارے بزرگ امر بالمعروف نہیں کرتے تھے؟ مگر رچپتے بھی نہیں پھرتے تھے، پتہ نہیں کیا لفظ ہے۔ ان کے امر بالمعروف کا نہایت محبوبانہ طرز تھا، ہم کو بھی وہی طرز پسند ہے، اور اب تو اس کی بھی نہایت مکروہ صورت اختیار کرتے ہیں۔ وہ حضرات امر بالمعروف کا وہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ وہ نافع ہوتا تھا، اور آج کل اس کی قطعاً رعایت نہیں کی جاتی۔ یا تو اس طرح پر امر بالمعروف کیا جاتا ہے جس سے مخاطب کو وحشت ہو، یا اس طرح خلق کے لہجے میں کرتے ہیں، اس طرح خلق کے لہجے میں کرتے ہیں کہ جس سے دین طالب اور وہ مطلوب سمجھا جائے اور دین کی بے وقتی ہو۔ مجھ کو ایسی باتوں سے غیرت آتی ہے، مجھ کو ایسی باتوں سے غیرت آتی ہے جس سے دین اور اہل دین کی اہانت ہوتی ہو۔ فلاں ڈپٹی صاحب اوپر سے آ رہے تھے، میں کالپی اسٹیشن سے سوار ہوا، ڈپٹی صاحب سے باتیں ہوتی رہیں، اس میں مغرب کا وقت آ گیا، میں نماز کے لیے اٹھا۔ اس وقت میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ڈپٹی صاحب نماز نہیں پڑھتے، ان کو کہنا چاہیے۔ میں نے کہا میں نہ کہوں گا۔ جنت میں تو جامع ڈپٹی صاحب اور احسان ہو اشرف علی پر، دین کسی کا طالب نہیں، خود مطلوب ہے، میں کیوں کہوں؟ کیا ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ لیں؟ کیا نماز کی فرضیت ان کو معلوم نہیں؟ کیا نماز نہیں پڑھنے کی وعیدوں سے یہ انجان ہے؟ غرض ہم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ ڈپٹی صاحب کا خیال یہ تھا کہ میں نے چونکہ نماز نہیں پڑھی یہ مجھ سے اب نہ ملے گا، مگر میں نماز پڑھ کر اسی بشاشت سے ان کے پاس جا بیٹھا اور باتیں کرنے لگا۔ مجھ سے تو نہیں، ساتھیوں سے کہا کہ میں تو ذبح ہو گیا۔ اگر نماز کو کہا جاتا تو مغرب کی نماز تو ضرور پڑھ لیتا، مگر پھر کبھی نہ پڑھتا، اور اب مغرب کی نماز تو قضا ہوئی مگر پھر اور کبھی قضا نہیں ہوگی، اور کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی، پکے نمازی ہو گئے۔ تو کہیں تو کہنے سے نفع ہوتا ہے، کہیں تو کہنے سے نفع ہوتا ہے، کہیں نہ کہنے سے نفع ہوتا ہے، مختلف مواقع ہیں۔ فقہ کا ایک قاعدہ ہے، جو فعل مباح یا مندوب ہو اور ہو موجب ضرر نقصان کا سبب، جو فعل مستحب ہو اور نقصان کا سبب ہو اس کو ترک کر دیں گے۔ ہاں جو واجب ہو اس میں اگر نقصان ہو تو اس کو ترک نہ کریں گے، بلکہ اس کی اصلاح اور اس کے ضرر کا انسداد کریں گے۔ تو امر بالمعروف جہاں تبلیغ نہ ہوئی ہو وہاں تو واجب ہے، اور اگر اس کا نتیجہ خراب بھی واجب، اگر اس کا نتیجہ خراب بھی ہو تو حتی الامکان اس کا انسداد کریں گے، لیکن امر بالمعروف ترک نہیں کریں گے۔ اور جہاں تبلیغ ہو چکی ہو وہاں مستحب ہے، وہاں اگر نفع سے زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے تو اس کو ترک کر دیں گے۔ اور تبلیغ کے بھی حدود ہیں مگر اس کی کوئی رعایت نہیں کرتا۔ ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ سب لغو عذرات ہیں کہ بابا دادا سے ایسا ہی ہوتا چلا رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر بابا اندھا ہوا اور تم کو خدا نے آنکھیں دے دی تو کیا اس خیال سے کہ بابا اندھا تھا اپنی آنکھیں پھوڑ دو گے؟ اس وقت وہ بعض رسمیں کم ہو گئی ہیں مگر بعض اور بڑھ گئی ہیں، اس طرح سے کہ پہلے شرک و بدعت کی رسمیں زیادہ تھیں مگر تفاخر کی رسمیں نہیں تھیں، فخر اور بڑے پن کی، اور فضول خرچی نہیں تھی،
سیدھا سادہ کھانا کھلا دیتے تھے، ضروری چیزوں کا سامان ایک جگہ ہوتا تھا، وہیں سے سب مانگ کر کام چلا لیتے تھے۔ اب ہر شخص کے گھر میں ایسا سامان موجود ہے، تفاخر ہر طبقے میں ہو گیا ہے۔ اس سے اللہ ماشاء اللہ کوئی شخص اس زمانے میں بچا ہوگا، ورنہ قریب قریب سب کو اس بلا میں ابتلا ہے، مبتلا ہیں۔ اب تو تفاخر کی یہ حالت ہے کہ صرف دنیا ہی کے کاموں میں تفاخر نہیں بلکہ دین کے کاموں میں بھی تفاخر کی نیت ہو گئی ہے، فخر کرنے کی، بڑاپن کرنے کی۔ اسی لیے ضرورت ہے کسی کامل کی صحبت میں رہیں، بدون شیخ کامل کے صحبت کے، اور اس کی جوتیاں سیدھی کیے ہوئے اصلاح مشکل ہے، اور نری صحبت سے بھی کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اس کی تعلیم پر عمل نہ ہوگا اور اپنا کچا چٹھا اس کے سامنے کھول کر نہ رکھ دو گے۔ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ باتوں کو چھوڑو، حال والے آدمی بنو، کسی کامل آدمی کے سامنے پامال ہو جاؤ۔ اور بڑوں میں تو تفاخر ہے ہی، بچوں تک میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ ایک عورت ایک گاؤں کی ہمارے یہاں آیا کرتی تھی، اس نے اپنی ایک چھوٹی لڑکی کو جہانوری سلور کی لے کر دے دی، جہانوری کوئی چیز ہوگی، وہ پہن کر ہمارے گھر آئی اور چلتے وقت پیروں کو دیکھتی تھی، اور یہ بھی دیکھتی تھی کہ مجھ کو چلتے وقت کوئی دوسرا بھی دیکھتا ہے یا نہیں۔ یہ تفاخر ہی تو تھا۔ خدا تعالی نے متواضعین کی خود وضع میں بھی تواضع کا اثر رکھا ہے، اور متکبرین کی وضع میں یعنی ان کی حالت میں، ہیئت میں تکبر تفاخر کا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس کا احساس دے دے اور وہ ایسی وضع سے روکے تو اس پر تشدد کا اعتراض کرتے ہیں۔ ان معترضوں کی عجیب حالت ہے، بدون تجربے کے جو جی چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں، مگر جن پر یہ واقعات اور حالات گزرتے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کے کیا خواص ہیں اور کیا آثار ہیں۔ نری باتیں بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ متکبرین کی وضع یعنی حیات اور حالت کے اثر یاد آیا کہ مظفر نگر میں ایک ڈاکٹر صاحب حج سے آئے تھے، اور ایک کیفیت لائے تھے۔ کیفیت کیا ہوتا ہے؟ کسی رئیس نے کسی مریض کے دکھلانے کو ان کو بلایا اور سواری کے لیے فٹن بھیجی۔ فلٹن کیا چیز ہے؟ مجھ سے خود کہتے تھے کہ میں جس وقت فٹن میں سوار ہوا ہوں، سوار ہوتے ہی جو کیفیت قلب میں لے کر حج سے آئے تھے وہ کیفیت سلب ہو گئی۔ دیکھ لیجئے ان چیزوں کے آثار۔ اور یہ چیز تو کیا لفظ ہے سمجھ نہیں آیا، وہاں ممکن ہے کسی خاص اصطلاح میں لفظ بولا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، فوراً اتر گئے۔ فرمایا کہ حضرت گھوڑے پہ سوار کیوں نہیں گئے؟ فرمایا اس پہ سوار ہوتے ہی ایک غرور کا، فخر کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنے نفس کے لیے مناسب نہیں ہے یہ چیز، فوراً اتر گئے۔ وہ متکبرین کی وضع پر ہے وہ چیز بھی، کہ وضع کا اثر ہوتا ہے۔ خود نے فرمایا کہ عاجزی جو ہے نا وہ بکریوں والوں میں ہوتی ہے، اور بڑاپن جو ہوتا ہے وہ گھوڑوں والوں میں ہوتا ہے۔ جانوروں کے اندر چونکہ وہ بات ہے تو اس سے اثر پڑتا ہے۔ کہتے ہیں تشبہ میں کیا رکھا ہے؟ اگر کچھ نہیں رکھا تو آج سے زنانہ لباس پہن کر کرسیوں کو بیٹھنے لگو، معلوم ہو جائے گا کہ تشبہ میں کیا رکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کا کچھ نقصان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے، اور وہ بھی اسی وقت سمجھے جبکہ اس کا نقصان ہوا ہو۔ خاص طور پر باطن کا نقصان کہ اس پر تو ہزاروں غم کے پہاڑ آ کر گرتے ہیں، اور یہ کیفیت ہوتی ہے بردل سالک ہزارہ غمبوت گر زباغ دل خلال کمبوت۔ سالک کے دل پر ہزاروں غم پڑ جاتے ہیں اگر اس کے دل کے باغ میں سے ایک خلال کی کاڑی بھی کم ہوتی ہے تو۔ حضرت ان میں خاصیت ہے، محض زبانی رد کر دینے سے وہ خاصیت ظاہر نہیں ہوتی، یہ تجربے کی چیزیں ہیں۔ بریلی میں ہمارے بھائی کے گھر ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ آیا، کرسی پر بٹھلایا گیا۔ بیٹھتے ہی یہ حالت ہوئی کہ گھر والوں نے دیکھا کہ نہایت اینٹ مروڑ سے بیٹھا ہے، نہ بول نہ چال۔ جب بچپن میں یہ حال ہے، بڑے ہو کر کیا ہوگا؟ لوگوں کو خبر نہیں ہے ان چیزوں کی خاصیت کی۔ ان سے ایسی چیزوں سے اجتناب کی سخت ضرورت ہے، مگر لوگ اس متکبرانہ وضع کے ایسے دل دادہ ہو گئے
کہ تحریک خلافت کا مطلب ہندوستان کی آزادی کے موقع پر جو ہوئی تھی باتیں، لوگوں نے گاڑا پہننا مگر تراش اور وضع کپڑے کی وہی رکھی جو دشمن کی ہے. گاڑا جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں کھدر کو. تو اس زمانے میں ایک چیز یہ بھی چلی تھی کہ بھائی دوسرے ملکوں کی بنی ہوئی چیز نہ پہنو، اور ہندوستان میں کھدر کے علاوہ کچھ بنتا نہیں تھا تو کھدر ہی پہنو. تو پہنتے تو تھے گاڑا کھدر، لیکن وضع اور تراش خراش جو ہے نا وہ غیر مسلموں کی رکھی ہوئی تھی. کیا ٹھکانہ ہے اس وضع کے محبوب ہو جانے کا. کچھ دلوں پر یورپ کی تقلید کا اثر ہی بہت گہرا ہو رہا ہے کہ تمام وضاقتہ سب وہی پسند ہے. اپنے ملک اور اپنے اسلاف کے طرز معاشرت کو قطعاً ہی چھوڑ بیٹھے، حتیٰ کہ انگریزوں کے خلاف جو جلسے کیے، ہڑتالیں کی، جلوس نکالے، یہ سب بھی یورپ ہی کی تقلید سے کیا. وہاں کیسا ہوتا ہے صاحبو؟ اپنے بزرگوں کی اسی وضاقتہ اختیار کرو، خدا کو راضی کرو، اعمال صالحہ اختیار کرو، دوست دشمن کو پہچانو، اسلام اور احکام اسلام کی پابندی اور ان کی وقات اور احترام کرو، اور خصوصیت سے اس حکم اسلامی کا خاص اہتمام کرو کہ ایک کو اپنا بڑا بنا لو، اس کے مطیع اور منقاد ہو کر رہو. اور یہ کافی نہیں ہے کہ اس کو کاغذی بڑا بنا لو اور لمبے چوڑے القاب اور خطاب سے اس کو مزین کر دو. اصل چیز اس کی اطاعت اور اس کی تعلیم پر عمل، اور اس کو عملی جامہ پہناؤ. اس صورت میں نہ جلسوں کی ضرورت ہوگی، نہ جلوس کی، نہ ضرورت ہوگی فلوس کی، ہاں ضرورت ہوگی خلوص کی. محض زبانی عمل درآمد سے کچھ نہیں ہوتا. اب تک جو کچھ کیا اس کا ثمرہ دیکھ لیا، تجربہ کر چکے، مشاہدہ ہو چکا. اب تو ہوش سے کام لو. یہ بھی معلوم کر لیا کہ نیرے جوش سے کام نہیں چل سکتا. کام کی باتیں کرو، بیکار باتوں میں کیا رکھا ہے. پھر دیکھو چند ہی روز میں کایا پلٹ ہو جائے گی. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ بہت سے نیک کاموں سے آدمی ننگ و ناموس کی وجہ سے باز رہتا ہے. ننگ و ناموس عار کی وجہ سے. تو یہ بھی امراض باطنی اور امراض قلب میں سے ایک مرض ہے، عار کرنا. خصوص بڑے لوگ اس میں زیادہ مبتلا ہیں، اکثر چھوٹے لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. اس ننگ و ناموس کا اگر کوئی علاج ہے تو وہ صرف خداوند جل جلالہ سے عشق اور محبت ہے. اس لیے کہ عاشق ہی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ننگ و ناموس کی ذرا پرواہ نہیں کرتا. عاشق کبھی بدنامی سے نہ ڈرے گا اور بزبان حال یہ کہے گا گرچہ بدنامی است نزد عاقلاں ما نمی خواہیم ننگ و نامرا. اگرچہ عاقلوں کے نزدیک یہ بدنامی ہے لیکن میں ننگ و نام کو اس کی حفاظت کو نہیں چاہتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی. اور اس ننگ و ناموس کے پیچھے بہت سوں کا بیڑا ہی غرق ہو گیا، دین اور ایمان تک سے محرومی ہو گئی. یہ کمبخت ایسے ہی خسران اور ٹوٹے کی چیز ہے. اس کی بدولت دین اور دنیا دونوں خراب و برباد ہو جاتے ہیں. ہاں عشق اور محبت بے شک ایسی چیز ہے کہ ننگ و ناموس کو فنا کر دیتی ہے. اگر حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے تو یہ سب بالائے طاق رکھا رہتا ہے. اور اس محبت کے پیدا کرنے کا طریقہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرنا ہے اور ان کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، اور پھر اس میں انقیاد ہونا اور اعتماد کی ضرورت پڑتی ہے. ایک صاحب کا خط آیا ہے، لکھا ہے کہ میرا ایک ہندو دوست ہے، وہ قرض دار بہت ہے. آپ ایسی تدبیر بتائیں جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے. اس پر فرمایا کہ اگر میرے پاس ایسی کوئی چیز ہوتی تو میں ایک مسلمان کو بھی قرض دار نہ رہنے دیتا. ایک یہ لکھا ہے کہ آپ اس کا فوراً جواب دیں، کہیں اس کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ مسلمانوں کے مولانا بھی جواب نہیں دیتے. میں نے لکھ دیا ہے کہ جب کوئی ایسا کہے تو تم یہ کہنا کہ وہ مولانا ہی نہیں، ویسے ہی مشہور لوگوں نے کر دیا ہے. پھر فرمایا کہ ان بزرگ نے ان کاموں کے لیے مولانا کو انتخاب کیا ہے. نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی اصلاح اعمال کی تدبیر، بس قرض ادا کرنے کی تدبیر. لوگوں کا عجیب مذاق ہے، دین کی تو مطلق فکر ہی نہیں. علماء سے اس قسم کی خدمت لینا ایسا ہے جیسے حکیم عبد المجید صاحب سے جوتا کاٹنے کی تدبیر پوچھنا. حکیم عبد المجید بڑے حکماں میں تھے اس زمانے میں، جو نہایت ہی بدتمیزی اور بدفہمی کی بات ہے. جو جس کام کا ہے اس سے وہی کام لینا چاہیے.
اس پر نکیر نہیں کہ دعا کی درخواست کی جائے. باقی ان کاموں کی تدابیر سو بیچارے علماء کو کیا معلوم. علماء کا کام ہے تدریس، وعظ، نصیحت. اس سے آگے ان سے امید کرنا محض حماقت پر مبنی ہے. تحریکات میں بھی لوگوں نے یہی چاہا تھا کہ علماء پیش ہوں، جو نہایت ہی بے اصولی کی بات ہے. علماء سے تو جواز عدم جواز معلوم کرنا چاہیے تھا. جائز ہے، جائز نہیں، کیا جائز ہے، کیا جائز. اس سے آگے حدود سے تجاوز تھا. اور جن علماء نے عوام کے خیال سے کہ کہیں بد اعتقاد نہ ہو جائیں، غیر معتقد نہ ہو جائیں، تحریکات میں شرکت کی، ان کی بدولت جتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا وہ اظہر من الشمس ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے مرکز سے آگے بڑھے گی اس کا یہی حشر ہوگا. اس کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کر لیا کہ مشاہدہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کر لیا کہ کس قدر گڑبڑ مچی اور کس قدر احکام شرعیہ میں تحریک کی گئی، اور پھر ایسا کرنے کی نوسط بھی دیکھ لی. ان لوگوں کو واقعات کے مشاہدے کے بعد اس کی معذرت معلوم ہوئی، اور ہم غریبوں کو بھی الحمدللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی. یہ تقسیم کے معاملے کی باتیں ہیں، ہندوستان کی تقسیم غیر تقسیم کی جو بات چلی تھی. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ تقوی اور طہارت بڑی چیز ہے، مگر آج کل قریب ہر طبقے میں اس کی کمی ہے. خصوص علماء اور مشائخ میں اس کی کمی ہونا نہایت ہی برا ہے، اس لیے کہ یہ پیشوا اور مقتدا کہلائے جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو غیر علماء کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے. مدرسہ دیوبند میں خواجہ صاحب کا قیام ہوا. جب خواجہ صاحب بولتے ہیں تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب مراد ہوتے ہیں، ان کے خلیفہ حضرت کے. رات کا وقت تھا. محتمم صاحب نے مہمان خانے میں خادم مدرسہ کو روشنی کرنے کے لیے حکم فرمایا. خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ لالٹین اور تیل آپ کا نجی ہے تب تو کوئی حرج نہیں، اور اگر مدرسے کا ہے تو میں خود انتظام کر لوں گا. امیر شاہ خان صاحب بھی اس وقت مدرسے میں ٹھہرے ہوئے تھے. سن کر میرا نام لے کر کہا کہ یہ تو اس کے ملنے والوں میں ہے، یعنی خواجہ صاحب حضرت تھانوی سے ملنے والوں میں ہیں تو ان میں تو اتنی احتیاط آئے گی. ایک مرتبہ مولانا اصغر حسین صاحب جونپور میں باحث تھے، مدرسی مقیم تھے. ایک نووارد طالب علم مسجد کے چراغ میں مطالعہ کرنے بیٹھے، اور جس وقت چراغ گل ہونے کا معمول تھا مسجد کا، اس وقت خود چراغ گل کر دیا، اور اس کی روشنی میں پھر کتاب کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ اپنا چراغ روشن کر لیا. مولانا اصغر حسین صاحب نے کہا کہ یہ شخص، میرا نام لے کر کہا، یعنی حضرت تھانوی کا، فلاں شخص کا دیکھنے والا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ملنے جلنے والوں میں ہے یہ احتیاط. چنانچہ یہی واقعہ ثابت ہوا، یعنی پتہ چلا کہ وہ حضرت سے متعلق تھے، حضرت تھانوی سے. اصل وجہ یہ ہے کہ اور جگہوں میں ایسی باتوں کی روک ٹوک نہیں، آنے والوں کی خاطر مدارات سب کچھ ہے، باقی اصلاح اور تربیت کا مطلق خیال نہیں. صرف نوافل اور تہجد پڑھ لینا، گردن جھکا کر بیٹھ جانا، بڑے بڑے دانوں کی تسبیح ہاتھ میں لے لینا، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ، گھٹنوں سے نیچے کرتا پہن لینا، سینے تک داڑھی بڑھا لینا، بس یہ علامات رہ گئی ہیں ولایت اور بزرگی کی. باطن کی کچھ خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کسی کو مولانا رومی اور کوئی حکیم فرماتے ہیں، ازدروں چوں گور کافر کل حلل، وندروں قہر خدائے عزوجل، ازدروں تانا زنی بربا یزید، وزدرونت ننگ می دارد یزید. باہر سے تو کافر کی قبر کی طرح سے زیب و زینت ہے. کافروں کا قبرستان کیسا ہوتا ہے؟ پھول لگے ہوئے ہیں، بہترین گریس اس کے اوپر ہے لگی ہوئی، صاف ستھرا ہے. اچھا مرا یا تو بڑی سکون کی جگہ ہے. تو باہر سے تو کافر کی قبر کی طرح حال ہے، اور اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ہے. تو کافر کی قبر کے اندر تو قہر ہی ہے. باہر سے بایزید کے اوپر بھی تانا ہے، یعنی وہ بھی اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ بایزید کے پاس کیا تھا. باہر سے بایزید کے اوپر بھی تانا ہے، اور اندر سے یزید بھی شرما رہا ہے. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ داڑھی سے چہرہ پر نور معلوم ہوتا ہے. داڑھی بڑے احترام کی چیز ہے. خواجہ صاحب کا یہ قول مجھ کو بہت ہی پسند آیا کہ داڑھی چہرے پر دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بادشاہ ہے.
فرمایا کہ داڑھی کے متعلق یورپ میں بھی قانون ہے کہ بادشاہ داڑھی رکھے، چنانچہ جارج پنجم کے داڑھی ہے، اور جارج پنجم کا زمانہ تھا۔ اگر داڑھی رکھنا عزت کی بات نہ تھی تو بادشاہ کے لیے قانون کیوں ہے؟ پادری مذہبی لوگ ہیں، سب داڑھی رکھتے ہیں، اس زمانے کے پادری، اب تو یہ پادری نے چھوڑ دیا ہے، پادری ہو گئے پورے۔ ایسی کہ باز کی ناف تک ہوتی ہے۔ خدا معلوم یہ منڈانے کی واہیات رسم کہاں سے نکلی ہے۔ پہلے مسلمانوں میں داڑھی منڈانے کا رواج نہیں تھا، یہ انگریز کے چلے جانے کے موقع پر پڑا ہے۔ ہندوستان، پاکستان اور ادھر کے ایشیا کے اندر عام مسلمان داڑھی منڈانے کا رواج عام نہیں تھا۔ کسی صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا ذکر کیا، تو حضرت نے خواب کی تعبیر میں یہ بتایا کہ ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے جس میں مسلمان داڑھی منڈانا شروع کر دیں گے اور داڑھی منڈانا عام ہو جائے گا مسلمانوں میں، یہ فتنہ شروع ہو جائے گا۔ اور حضرت جلال آبادی سے میں نے سنا کہ داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے، اور داڑھی منڈانے والا آدمی کنٹینیو گناہ لکھا جاتا رہتا ہے اس کا، حتیٰ کہ وہ سوتا ہے تب بھی، نماز میں ہے تب بھی گناہ بھی لکھا جا رہا ہے اس کا برابر، سو رہا ہے تب بھی، چونکہ وہ اس وقت گناہ کے اندر سو رہا ہے، 24 گھنٹے، اور نیت اس کی پھر کل منڈانے کی بھی ہے چونکہ وہ تو عادت میں ہے۔ تو کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں جاتا جس میں وہ گنہگار نہیں ہونے والی حالت اس پر ہو، یہ کس قدر نحوست کی بات ہے۔ ایک صاحب کا خط آیا، لکھا ہے کہ 15,000 کا قرض دار ہوں، بہت مرتبہ جی چاہا کہ حضرت کو لکھوں، مگر محض اس خیال سے کہ دنیاوی معاملے میں کیا حضرت کو تکلیف دوں نہیں لکھا، آج ہمت کر کے لکھ ہی رہا ہوں۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ تم نے سخت غلطی کی دعا کے متعلق، تم کو معلوم نہیں وہ اگر دنیا کے لیے بھی کی جائے تب بھی دین اور عبادت ہی ہے، کیونکہ بات دعا کرانے کی ہو رہی نا، یہ تو دنیا کے لیے بھی دعا کرانا وہ بھی عبادت ہی ہے۔ اس میں سے ایک بات تھوڑی سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو اپنا بڑا بناتے ہیں اس سے اپنے دنیاوی معاملات میں بھی رجوع رہتے ہیں، اکثر مشورہ لے لینا، دعا کی درخواست کرنا، کوئی رائے اور حکمت اس کے پاس اس لین کی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لینا، اگرچہ یہ اس کے لیے تعلق نہیں پیدا ہوتا بڑے سے، اس کے لیے اس کو اپنا شیخ نہیں بنایا جاتا، مگر وہ یہ کام بھی کرتا ہے کیونکہ اس کی دعا پھر توجہ اس میں بھی شامل ہونے لگتی ہے۔ ایک شخص یہاں پر قرض دار آئے اور قرض دار تھے، مجھ سے دعا کے لیے کہا، میں نے کہا کہ میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو۔ کہنے لگے کہ جی ہماری دعا ہی کیا؟ میں نے کہا کہ اس طرح تو نماز روزہ بھی چھوڑ دو، کہ ہماری نماز ہی کیا، ہمارا روزہ ہی کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب اعمال میں 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت تو یہ ہے کہ اس کو اپنا کمال سمجھے، اس حیثیت سے تو وہ قابل نظر نہیں، ہمارے پاس وہ کمال کی چیزیں نہیں، ہماری ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اسی وجہ اسی درجے میں ارشاد ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر ہم چاہیں تو جو کچھ آپ کو وحی کر رہے ہیں وہ سب ختم کر دیں۔ ذاتی کمال نہیں ہے کسی کا یہ، جب حضور کو ایسا حکم فرمایا گیا ہے تو اور کس کی کیا مجال ہے کہ وہ دعویٰ کرے۔ اور ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ کا عطیہ ہے جو باوجود ہماری قابلیت نہ ہونے کے ہم کو عطا ہوا ہے، اہلیت نہ ہونے کے ہم کو عطا ہوا ہے، اس حیثیت سے وہ قابل نظر اور قابل قدر ہے۔ غرض حق تعالیٰ کی نعمت کی تحقیر نہ کرے اور اس سے اپنی اہلیت کا گمان ہے، کیونکہ ان کی نعمت گمان نہ کرے ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی نعمت باوجود عدم استحقاق کے بھی عطا ہوتی ہے۔ میں مستحق تو نہیں لیکن اللہ پاک کی یہ کرم فرمائے، یہ ان کی نعمت ہے، یہ ہونا چاہیے فیلنگ۔ اس باب میں شیطان کو بڑی معرفت تھی کہ جوتیاں سر پر پڑ رہی ہیں،
جس میں نعمت کے مستحق ہونے کا وسوسہ بھی نہیں ہو سکتا اور اس حالت کو مانع عطا نہیں سمجھ رہا، یعنی اس وقت میں نہیں مل سکتا مجھے، یہ نہیں ہے اس کی فیلنگ میں۔ مستحق ہونے کا تو سوال ہی نہیں، جوتیاں پڑ رہی ہیں، مردود ہے تو نکل یہاں سے، یہ وہ سب ڈانٹ پڑ رہی ہے، مگر یہ سمجھتے ہوئے کہ مستحق تو نہیں ہوں میں کسی چیز کا، مگر اللہ میاں اس مستحق نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں دے گا یہ نہیں سمجھ رہا، بلکہ یہی سمجھ رہا کہ اب بھی مانگوں گا تو وہ دے دیں گا، کیونکہ اس کی عطا کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، پھر بھی دے دے گا وہ، اس لیے مانگ رہا ہے، اور مانگ بھی وہ رہا ہے جو آج تک کسی نے نہیں مانگا، یعنی رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک زندگی دے، جب لوگ اٹھائے جائیں گے جب تک مجھے زندہ رکھنا، اور اس کنڈیشن میں مل گئی، قال انک من المنظرین، جاؤ ٹھیک ہے دے دیا تجھے۔ تو باوجود اس کے کہ دعا کی، ہم کیا ہماری دعا کیا، ہم کیا ہماری نماز کیا، ہم کیا ہمارا روزہ کیا، ہماری اپنی حیثیت کے اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں کہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، لیکن کسی کو دعا کی توفیق ہو جانا، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق ہونا، نماز پڑھنے کی توفیق ہونا، روزے کی توفیق ہونا، شریعت کی پابندی کی توفیق ہونا، داڑھی رکھنے کی توفیق ہونا، برقع پہننے کی توفیق ہونا، نقاب کرنے کی توفیق ہونا، بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی۔ ایک صاحب کا خط آیا ہے جس میں اپنی حالت لکھی ہے کہ ہر گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ بھی ارادہ کر لیتا ہوں کہ اب گناہ نہ کروں گا، لیکن پھر ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے کو گنہگار سمجھتا ہوں کہ میں واقعی بہت گنہگار ہوں۔ میں نے لکھ دیا کہ جہاں سارے گناہ کرتے ہو اور رغبت سے کرتے ہو، وہاں ایک گناہ بے رغبتی سے بھی کر سکتے ہو، وہ یہ کہ چند روز کسی گنہگار کے پاس رہو، یعنی کسی نیک صالح آدمی کے پاس، مصلح آدمی کے پاس رہو۔ مقصود اپنے پاس رہنے کا مشورہ دینا ہے، اس لیے گنہگار سے تعبیر فرمائے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اس کو گنہگار نہ سمجھنا۔ پھر فرمایا کہ ابھی ان کا قلب مردہ نہیں ہوا، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس مرض سے نجات ہو جائے گی۔ پھر خط کے جواب کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر اپنی حالت کچھ سمجھ میں نہ آئے تو شیخ کو یہی لکھ دینا چاہیے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس سے بڑا نفع ہوتا ہے۔ میں کیا لکھوں، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا بولوں، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ لکھ دو کہ میں لکھنا چاہ رہا ہوں مگر مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لکھنا ہے، پھر دیکھو نفع ہوتا ہے اس میں۔ بہت مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اطلاع دینے سے اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو بنایا ہے اپنے بیچ میں، آپ نے اپنی مرضی سے، اپنی تجویز سے ایک آدمی کو رکھ لیا اللہ تعالیٰ کے اس کے درمیان، تو انہیں خود کچھ نہیں کر سکتا، اس کو کچھ سجھا ہی نہیں دیتا بعض مرتبہ، لیکن انتظام فوراً ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو نہیں کرتا ہے، اس کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی تصرف نہیں ہے بیچ والے کے پاس بعض مرتبہ، مگر جو مربی حقیقی ہے اس کو پتا ہے، اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، ادھر سے انتظام ہو جاتا ہے، اور یہ بہت مرتبہ دیکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اوراد میں، اذکار میں عجیب و غریب قسم کے واردات بات چیزیں پیش آتی ہیں، واقعات پیش آتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی پیش نہیں آتا، عام طور پر علماء کو کچھ بھی پیش نہیں آتا، اور جو زیادہ ذہین اور تیز ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ پیش نہیں آتا، زیادہ عقل مند کے ساتھ نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ عقل میں کمزوری ہے، تھوڑا سا لوز ہے، تھوڑا سا بلید ہے، اس کو بہت کچھ دکھتا ہے، انوار نظر آ گئے، کوئی شخصیت نظر آ گئی، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، ذکر کرنے لگے تو دل میں گرمی محسوس ہونے لگی، کوئی دھکا محسوس ہونے لگا، ایسی بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں۔ اب جس آدمی کو نہیں گزرانا وہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا علاج کیسا کرنا، طرح کہ میں نے ذکر کیا مجھے یہ فلاں فلاں نوارات نظر آ رہے ہیں، مقصود ہے نہیں وہ چیز، ادھر سے ذہن ہٹانا ہے، عارضی کیفیت ہے، اور بعض مرتبہ وہ کیفیات اس قدر طاقتور ہوتی ہیں کہ کام کرنے نہیں دیتی، یعنی ذاکر کو ذکر کرنے نہیں دے رہی، مراقب کو مراقبہ کرنے نہیں دے رہی، اتنی طاقتور ہے۔
اب جس کو جو کیفیت سے گزرا ہی نہیں اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا علاج ہے کیا، مگر اس کو اطلاع دے دی گئی، دوسرے دن رپورٹ آ جاتی ہے کہ گڑبڑ ہو گئی، ختم ہو گیا، وہ نہیں ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ اثر نہیں رہا، یہ کیا ہوا؟ یہ وہاں یہاں یہی ہوتا ہے اس جگہ پہ کہ ادھر سے نظام چل پڑتا ہے۔ غرض حالات کی اطلاع ہر حال میں ضروری ہے، اس کے ساتھ ہی بڑی چیز یہ ہے کہ متابعت ہو اور انس ہو، جس کے ساتھ میں تعلق ہے اس پر اعتراض نہ ہو، دل میں خدورت نہ ہو اس سے دل میں، یہ بڑی دولت ہے، اس کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ اکثر بڑے بڑے مجاہدوں سے وہ کام نہیں ہوتا جو اس انس و محبت سے بن جاتا ہے۔ ایک نواب صاحب کا خط آیا ہے، لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کسی نے میری طرف سے یہ کہا ہے کہ میں حضرت کی شان میں گستاخی کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، یہ مجھ پر محض تہمت ہے، ہمارا تمام خاندان ہمیشہ سے اس سلسلے کا معتقد رہا اور ہے۔ یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے سامنے کسی نے میری وہ کی۔ میں نے جواب میں لکھا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا اور نہ آپ کی شکایت کی، البتہ میں آپ کی شکایت کیا کرتا ہوں کہ آپ کی صحبت اچھی نہیں، کیونکہ آپ کو جو بولا نا وہ غیر تحقیقی بات بولا، تو جو اٹھنے ملنے جلنے والا ہے انہیں تو بولا نا، اور کون بولا؟ آپ کی صحبت اچھی نہیں، لہذا اب کہتا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ کریں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ مجھ کو یہ نہ لکھتے تو میں خود ان کو یہ نہ لکھتا۔ اس میں بڑی حکمت اور مصلحت ہوئی، اب انشاءاللہ ان پر اثر ہوگا۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ آج کل ملانوں کے حقیر اور ذلیل سمجھنے کا مرض عام ہو گیا ہے۔ ملا نے ایک صاحب کا خط آیا تھا انگریزی میں، باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ انگریزی نہیں جانتا، پھر انگریزی میں لکھا۔ اس کا منشا وہی تحقیق، ورنہ کیا اتنی رعایت بھی ضروری نہ سمجھتے کہ بھائی یہ پڑھے گا کہاں سے، یہ سمجھے گا کہاں؟ میں نے عربی میں جواب لکھا تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ ہماری بھی رعایت نہیں کی گئی۔ پھر خط آیا کہ گستاخی ہوئی کہ میں نے انگریزی میں عریضہ لکھ کر روانہ کیا، دماغ سیدھا ہو گیا۔ یہ لوگ ملانوں کو حقیر، ذلیل، دنی، کم حوصلہ، پست خیال، تاریک دماغ سمجھتے ہیں، مگر یہاں سب کی روشن دماغی کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے بد دماغ لوگوں کے لیے جی چاہتا ہے کہ ان کے دماغوں کی اصلاح کی جائے تاکہ ان خر دماغوں کو پتہ چلے کہ ملانوں میں بھی اسب دماغ ہیں، خر دماغ کے بجائے اسب دماغ ہیں۔ یہ مرض ملانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کا اس قدر عام ہے کہ نہایت کم حیثیت کے لوگ بھی تو آ کر بے حد بے فکری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ مثلاً آ کر کہتے ہیں کہ تعویذ دے دو، بس اب یہ نہیں کہتے کہ کس چیز کا تعویذ، سمجھتے ہیں کہ آگے پوچھنا ان کا کام ہے، اس کے آگے کا پوچھنا ان کا کام ہے۔ پھر ملانوں کے نرم برتاؤ دیکھ کر لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ بے حس ہوتے ہیں، مگر میں ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ کیا بازار میں جا کر دکاندار سے بھی اس طرح کہتے ہو کہ لالا جی سودا دے دو اور سودے کا نام نہ لیا جائے، تو کیا یہ بات پوری ہوگی یا ادھوری؟ کہتے ہیں کہ ادھوری۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہاں کیوں ادھوری بات کہی؟ تب آنکھیں کھلتی ہیں۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ جب تک آدمی فکر سے کام نہیں لیتا اکثر غلطیوں کا شکار بنا رہتا ہے۔ سوچتے رہنا، فکر کرتے رہنا، اہتمام رکھنا، یہ ہے اصل ایک چیز خاص، چاہے معاملہ دین کا ہو چاہے معاملہ دنیا کا ہو۔ جب تک آدمی فکر سے کام نہیں لیتا اکثر غلطیوں کا شکار بنا رہتا ہے۔ فکر سے کام لینے میں غلطیوں کا بہت کم صدور ہوتا ہے، مگر فکر میں بھی غلو نہ ہو، ایسے فکر سے بھی اللہ بچائے۔ ایک حافظ صاحب تھے، ان میں بے فکری کا مرض زیادہ تھا۔ ان سے میں نے کہا کہ سوچ کر کام کیا کرو اور سوچ کر بات کہا کرو، لیکن جب گھر کی ہی عقل نہ ہو تو کوئی دوسرا ساتھ تھوڑا ہی پھرے گا۔ آپ نے اول بسم اللہ فکر اور سوچ کی
ریل سے شروع کی، یہاں سے روانگی ہوئی، بیوی بچے ساتھ. جب ان کو ریل میں سوار کر چکے، چنوں کو جی چارا، ریل سے اتر کر چنے خریدنے کا ارادہ کیا. اب کھڑے سوچ رہے ہیں کہ منشا اس خریدنے کا حظ نفس تو نہیں، خریدوں یا نہ خریدوں. اسی میں ریل نے سیٹی چلنے کی دے دی، لیکن ان کا مراقبہ ختم نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ ریل چل دی. اب یہ اسٹیشن پر اور بیوی بچے ریل میں سخت پریشان. مجھ کو یہ قصہ معلوم ہوا. میں نے کہا کہ عقل مند، یہ مراقبہ اس طرح کرنا چاہیے تھا کہ چنے خرید کر ریل میں بیٹھ کر سوچتے کہ دائی اس کی ضرورت ہے یا محض حظ نفس. دائی سے مراد اس کی دعوت دینے والا، چنے خریدنے کی دعوت دینے والی چیز ضرورت تھی یا نفس کا مزہ. اگر ضرورت نہ سمجھتے تو کسی کو دے دیتے، بیوی بچوں کو ہی دے دیتے. سو اس طرح کی فکر غلو ہے. اسی طرح ہر فکر میں اعتدال چاہیے. مثلا بعض لوگ اخلاص کی فکر میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ اصل عمل ہی رہ جاتا ہے. اسی اصل پر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ریا سے بھی کوئی عمل کرتا ہو تو اس کو کرتا رہے، ترک نہ کرے. اول ریا ہوگی، پھر عادت ہو جائے گی، اور عادت سے عبادت ہو جائے گی. کیسی حکیمانہ تحقیق ہے، مایوسی کا کہیں نام و نشان نہیں. سو بعض اوقات شیطان ریا کا اندیشہ دلا کر ساری عمر کے لیے عمل سے روک دیتا ہے، جو بڑا خسارہ ہے. بس عمل کر لو، چھوڑو مت. تو اخلاص کے فکر میں بھی اتنا غلو نہ چاہیے. کام میں لگے رہو، اگر کوتاہی مضمون یا محتمل ہو، ظن میں اپنے یا احتمال میں ہو، تو استغفار سے اس کا تدارک کر لو. غرض یہ ہے کہ کام میں لگو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ کے محبوب بندوں کی باتیں اے اللہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے فضل سے اس کا اثر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ کے محبوبین کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، ہماری اس محبت کو قبول فرمائیے. آپ کی محبت ہمیں نصیب فرمائیے، آپ کے حبیب کی محبت نصیب فرمائیے، آپ کے محبوبین کی محبت نصیب فرمائیے، اور آپ کے ان محبوب اعمال کی محبت نصیب فرمائیے جو آپ کی محبت تک پہنچا دیں. کرم کا، رحم کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. دین و دنیا کے سارے کام ہمارے بنا دیجیے، دین و دنیا کی ساری رکاوٹیں دور فرما دیجیے. دین و دنیا میں ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بیویوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے دوستوں کی حفاظت فرمائیے، ہم سے دعا کے لیے کہنے والوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ سب کو صحت عطا فرمائیے. اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما دیجیے، وسعت نصیب فرما دیجیے. کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. اس ادارے کو اے اللہ ترقی نصیب فرمائیے، اس کو استحکام نصیب فرمائیے. ہر قسم کے شرور و فتن سے اس کو بچائیے. اس کے خرچوں کو اے اللہ میسر فرما دیجیے. اے اللہ تمام خرچ کے ادا ہونے کی صورتیں آسانی کے ساتھ پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے. اے اللہ اس کو اور اس کے ساتھ متعلق افراد کو ہر قسم کے شر سے بچائیے، اپنوں کے شر سے، پرایوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے، انسانوں کے شرور سے، جنات و شیاطین کے شرور سے. اے اللہ پوری حفاظت فرمائیے. غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے، قدم قدم پر مدد فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.